الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات ماہ ربیع الاول کی مناسبت پر شان رسالت کے حوالے میں گفتگو جاری حقیقت اندر آپ کی شان اور مقام وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث کے ذریعے اس کی وضاحت فرمائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خطرہ کہ میری امت میری شان غلوم زیادتی کرے گی بڑھوتری کرے گی پیار اندر عقیدت اندر میری شان بڑھائے گی تو نبی علیہ السلام نے اپنی جماعت اپنے اصحاب کی اسی انداز تربیت فرمائی لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم کہ میری شان کو میرے مقام کو اس طرح نہیں پڑھا جس طرح عیسائیت نے اپنے نبی کی شان بڑھائی اور اللہ کا جز اور بیٹا قرار دی پھر آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الناس لا ترفعونی فوق قدری کیا لوگوں میری شان کو بڑھانا نہیں میرے مقام میری شان کو لا ترفعونی جو میرا مقام ہے اس سے اوپر مجھے نہ کہنا اور بلند میری شان کو زیادہ بیان نہ کرنا یعنی زیادتی نہ کرنا غلو نہ کرنا جو ہے شان وہ بیان کی وہ بیان کرنا بھی عبادت ہے سننا بھی عبادت ہے لیکن جو شان نہیں ہے
جو مقام آپ کا نہیں ہے۔ ذرا آپ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور مقام کے بھی دو پہلو بیان ہیں۔ ایک ایسی صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت ہے، اور جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک ثابت نہیں اور نفی فرمائی گئی، تو انہوں کی نفی کرنا بھی شان الہی ہے، اور جو صفات ثابت نے انہوں کو بیان کرنا بھی اللہ کی شان۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، حالانکہ حقیقت نفی ہو رہی ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے، تو یہ شان کس کی بیان ہو رہی ہے؟ اللہ اور نفی رہی ہے، لیکن یہ شان ہے اس کے والدین نہیں، یہ اس کی شان ہے۔ وہ نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، اسے اونگ نہیں آتی، وہ سوتا نہیں ہے، اس کو سوال نہیں ہے۔ یہ ساری چیزوں کی نفی ہو رہی ہے، لیکن یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا مقام ہے، یہ اس کا رتبہ ہے، یہ اس کی صفات ہے، بیان ہو رہی۔ لیکن قوم کا مزاج بنا دیے کہ نبی علیہ السلام کی جو شان نہیں ہے، اگر اس کی نفی کی جائے تو عوام الناس اندر یہ بات پھیلی جاتی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین، تنقید اور گستاخی، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس۔ نبی علیہ السلام کی شان میں دو ہی پہلو نے قرآن پڑھا، کچھ آپ کی شان اور صفات ثابت ہے اور کچھ ایسی چیزیں نہیں جس سے آپ کی ذات تو نفی فرمائی، وہ نفی کرنا حضور کی شان ہے، مقام ہے۔ مثلا قرآن پاک نے فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہارے لیے خزانوں کا مالک نہیں ہوں، لا علم الغیب، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ تو یہ شان بیان ہو رہی ہے، یہ مقام بیان ہو رہا ہے، عالم الغیب ہونے کی حقیقت کے اندر نفی ہو رہی ہے، لیکن یہ شان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضرا ولا رشدا، فرما دیجئے کہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ اگر یہ توہین ہوتی، تنقید ہوتی، تو کیا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرمائے؟ قرآن تو آپ کی شان سے بھرا ہے، سارا قرآن آپ کو اخلاق ہے، آپ کی شان ہے، آپ کا مقام ہے۔ تو جن صفات کی آپ کی ذات کو نفی ہو رہی ہے وہ شان ہے، اور جو صفات ثابت ہو رہی یعنی وہ بھی پیغمبر کی شان۔ اپنے پاس سے قصے اور کہانیاں گھڑ کے اور حضور کی شان بیان کرنا کمال نہیں ہے، یہ شان کی بڑھوتری ہے جس سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ شان وہ بیان کریں جو قرآن میں بیان ہے، اس کی خبر قرآن میں۔ اللہ جانتا ہے نا کہ محمد مصطفیٰ کو اللہ نے شان کیا دی، جو شان اللہ نے دی وہ بیان کرے۔ ہماری ذمہ داری شان دینا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری رب کی دی ہوئی شان کا بیان کرنا۔ بس اس فرق کو سامنے رکھیں، عام انسان ہو کے، امتی ہو کے، غلام ہو کے، بے بس ہو کے وہ کہے کہ حضور کی یہ شان ہے، یہ شان ہے، یہ شان ہے، جو رب نے دی نہیں ہے وہ تم کیوں دے رہے؟ تمہیں کس نے خبر دی ہے کہ یہ رسول اللہ کی شان ہے، یہ رسول اللہ کا مقام ہے؟ شان کو رب دینے والا رب بیان کرے، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بدریہ وہی اپنی شان، اپنا مقام، اپنی عظمت، اپنی صفات، اپنے اسماء خود بیان فرمائے. تو قرآن پاک نے کیا جو شان آپ کی ہے اس اندر کوئی کمی فرمائی یہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ قرآن پڑھی، قرآن آپ کی شان ہے، بہت کچھ بیان فرمایا. جڑی آیت مبارکہ خطبہ رسولت پڑھی، اس آیت مبارکہ آپ کی بہت ساری صفات کا ذکر ہو. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. آپ دی تقریباً 8 کے قریب صفات اس آیت مبارکہ اندر بیان ہوئی. تو جو سب تو آخر پہ آپ کی صفت بیان ہوئی اس حوالہ چند مدارشات توجہ فرمائی اور مختلف خطبات اندر آپ کی شان اور مقام جو اس آیت بیان ہوئی، جو صفات بیان ہوئی، اس کی توضیح وضاحت کرنے کی کوشش کرا. اس آیت مبارکہ اندر جو آپ کی آخری صفت بیان ہوئی وہ ہے سراج منیرا، کہ آپ چمکتا ہوا سورج قرار دیا گیا محمد مصطفیٰ. تو اس لیے صراحت اندر چاہیے پڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جملے اندر، ایک صفت اندر آپ نے مقام اور درجے کو اتنا محفوظ فرمایا کہ آپ سراج منیرا. قرآن پاک میری معلومات کے مطابق 3 مرتبہ ایک لفظ بیان ہوئے، لفظ سراج. 2 مرتبہ آسمانی سورج اور 1 مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آسمانی سورج جو ہے اس کو سراج کہا، سراج وہاجہ کہا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سراج منیرا کہا. ایسا سورج جس میں تپش بھی نہیں، راحت ہے، سکون ہے، روشنی، وہ ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں سورج سے تشبیہ دی؟ تو وہ خصائل جو سورج اندر موجود ہیں، وہ خوبیاں جو سورج اندر محفوظ ہیں، ذرا عورت نظر دوڑائی. سب تو بڑی سورج اندر جو خوبی ہے اور جو وصف ہے کہ سورج کے نار کی حرارت اور روشنی کے لیے ضروری. سورج نہ ہو تو اندھیرا، سورج نہ ہو تو ہماری خوراک نہ پکے اور نہ تیار. یعنی سورج دنیا کے لیے ضروری ہے. تو جس طرح سورج کی روشنی کے بغیر، سورج کی حرارت کے بغیر دنیا کا سارا نظام نہیں چل سکتا، اس طرح نبوت اور رسالت کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. نبوت ضروری ہے، رسالت ضروری ہے. نبوت رحمت ہے، رسالت رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ضرورت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ تشریف نہ لائیں تو عیسیٰ ابن مریم کے بعد تقریباً 650 سال اس دنیا سے کوئی نبی نہیں آیا. تو اس 6 صدی اندر جو دنیا کی حالت کیفیت ہے، ذرا اس کو پڑھن لیں، کوئی سیرت کی کتاب ہو جائے. اگر کوئی بڑی نہیں ہے تو الرحیق المختوم ہے. آپ کی آمد اور رسد تو پہلے جو دنیا کے حالات اور واقعات سے جو کیفیت تھی اس کو پڑھیے
اور پھر سمجھیے کہ محمد مصطفیٰ اس دنیا کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ نبوت اور رسالت کے بغیر دنیا اندر کتنی اندھیر نگری ہے، اس سے بڑی اندھیر نگری کیا ہوگی؟ یہ صحیح البخاری اندر سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے ایک کوئی پہلو، غیرت پہلو قوم کی حالت اور کیفیت کیا فرما دیا ہے کہ اس عرب کے ماحول ایسا واقعات بھی رونما ہوئے اور ایسا معاشرہ سی کہ عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو، نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، لیکن بچہ پیدا ہو۔ تو اندازہ کیجیے کہ اس گھر کی، اس ماحول کی کتنی بری کیفیت اور حالت ہوگی جہاں نکاح کے بغیر جوان عورتوں کے یہاں بچے پیدا ہوئے۔ پھر اس عورت سے کہا جاتا، آج تو غیرت موجود ہے نا، غصہ موجود ہے، غیرت موجود ہے، چھلال موجود ہے، کہ باپ بھی غصے چاہے، بھائی بھی غصے چاہے، غیرت مظاہرہ کرن، یہ سارے گھر ایسا ماحول کیوں پیدا ہوا؟ یہ فحاشی بے حیائی کی پیداوار ہمارے گھر میں کیوں ہوئی؟ یہ جو غیرت ہے، یہ ہے وہ نبوت کی روشنی، یہ ہے وہ سورج کی روشنی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کو مہیا۔ اس سے پہلے جوانوں کی حالت کیفیت کیا ہے کہ گھر بچہ پیدا ہو تو باپ اور اس کے بیٹے، اس عورت کا باپ اور اس عورت کے بھائی مبارک بادیں وصول کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر ہماری بہن کا بغیر نکاح کے بچہ پیدا، خوشی ہو رہی، گھر میں ماحول خوشی کا ہے کہ بچہ پیدا ہو، لیکن ابھی تک نہ باپ کو پتہ ہے، نہ پیدا جنم دینے والی عورت کو پتہ ہے، اور نہ بھائیوں کو پتہ ہے کہ یہ بچہ ہے کس میں، لیکن خوشی ہو رہی۔ اس سے سارے لا علم ہے پورے گھر کا ماحول کس کا، باپ کو۔ اگر آج آپ کو اپنے باپ کا، دادا کا، پردادا کا اور یہ سارے رشتے، یہ جوائی ہے، یہ بہنوئی ہے، یہ داماد ہے، یہ سارے رشتے اگر آپ کی پہچان میں ہیں تو یہ وہ روشنی ہے جو محمد مصطفیٰ نے بخشی، یہ وہ روشنی، اس پر شکر ادا کریں۔ اس پر جتنا گڑ گڑائیں وہ کم ہے، جتنا روئیں وہ کم ہے، جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ آپ کی رشتوں کی پہچان ہے۔ یہ سراج منیرہ کی روشنی ہے، یہ اس نبوت کے نور کی روشنی ہے، یہ اس سراج نبوت کی روشنی ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں اور اس مقام پر پہنچے، پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر آگے تھوڑا سا اس سے آگے بڑھ گئے، وہ بھائی اور باپ اپنی بیٹی اور بہن کے پاس آتے اور پوچھتے کہ یہ بچہ جو اللہ جو بھاجا ہمارا ہوا ہے یہ ہے کس کا، اس کا باپ کون ہے؟ وہ کہتی مجھے نہیں پتا اس کا باپ کون ہے، میرے پاس تو کئی بندے آئے، مجھے نہیں پتا اس کا باپ کون ہے۔ تو کچھ تو تعداد تجھے معلوم ہوگی نا، وہ کتنے سارے آئے، تو وہ سارے اپنے دوستوں کے، بغیرتوں کے وہ نام بتلاتے کہ میرے پاس 5 بندے آئے، 10 بندے آئے، 20 بندے آئے، اس عرصے میں یہ بندے آئے، وہ فرست مہیا ہوتی۔ آپ بھائی خوشی سے اپنے بہنویوں کی فرست وہ لے لیتے، باپ خوش ہوتا ہے کہ میرے اتنے جوائی ہے ایک بیٹی کے، وہ سارے لے گئے۔ پھر یہ بچہ کس کا ہو سکتا ہے ان میں سے؟ تو ساروں کو پیغام دیا جاتا، سارے جنہیں ساڑھے معاشرے جاتے نا، کمیٹو ہوتے تھے، دعوت دیتے،
یہ دعوت کے لیے پیغام جاتا کہ تسی ساڑے گھر آندے جاندے رہے ہو، ساڑی بہن اور بیٹی کو جو ان بچہ پیدا ہو گیا کہ تسی سارے تشریف لے آؤ، وہ سارے تشریف لے آؤ۔ وہ آتے ایک لائن میں، وہ بغیرتوں کی لائن بن جاتے کھڑے ہو، پھر قیافہ شناس بلایا جاتا، وہ دیکھتا بچے کو پہلے، اس بچے کے ہاتھ کیسے ہے، شکل کیسی ہے، صورت کیسی ہے، ناک کیسا ہے، پاؤں کیسے ہے، ہاتھ کیسے، آنکھیں کیسی ہیں، پھر وہ دیکھ کے ان بدماشوں کی لائن جو بغیرتوں کی لگی ہوتی، انہوں نے جو دیکھتے کہ یہ کس کا ہو سکتا، یہ قصہ نہیں پڑھ رہا، کہانی نہیں سنا رہا، صحیح بخاری کی روایت سنا رہا، سیدہ کنات امّی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتا۔ اب وہ قیافہ شناس کہتا ہے یہ اس کا بیٹا ہے، تو اس پر لازم ہوتا کہ اس کو اپنا بیٹا وہ جانے، وہ سمجھے اور اس کو کہے کہ یہ واقعی میرا بیٹا ہے۔ اب تعین ہو جاتا کہ ان سارے بغیرتوں میں سے ہمارا بغیرت رشتہ دار کون؟ یہ وہ تصور تھا، یہ وہ اندھیری نگری تھی، یہ وہ تاریکی تھی، یہ وہ ظلمت تھی، یہ وہ اندھیرا تھا جس کو ختم کرنے کے لیے اب پڑھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا، یہ ہے وہ سراج منیر، یہ ہے وہ کائنات کی ضرورت جس نے آپ کو رشتوں کی پہچان بخشی اور آپ کے نسب کو محفوظ کیا۔ محمد مصطفیٰ نے اپنی سنت، اپنے دین، اپنی رحمت، اپنی نبوت کے نور سے روشنی کی۔ اس میں ایک جملے قرآن نے کس طرح بیان کی، یہ تو صحیح البخاری کی روایت بیان کر رہا تھا، سیدہ کائنات نے دو تین چیزیں تو اور بھی بیان کی۔ اندھیر نگری جو ہے اس کو اور بھی دو تین انداز سے بیان کی، ان کو چھوڑتے ہیں، صرف اشارہ کیا ایک واقعہ، ایک ہے حالت کیفیت سامنے رکھ۔ قرآن پاک نے اس ساری ضلالت اور اندھیر نگری کو ایک جملے بیان کیتا ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آپ کی آمد سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں، کھلی، یہ کھلی گمراہی بیان، کھلی بے حیائی میں، کھلی گمراہی میں وہ ساری قوم تھی۔ تو جس طرح سورج کے بغیر کائنات کے اندھیرے ختم نہیں ہو سکتے، جس طرح سورج کائنات کے وجود کے لیے ضروری ہے، اسی طرح نبوت اور رسالت اور محمد مصطفیٰ کا وجود، آپ کی نبوت رسالت اس کائنات کے لیے بحیثیت سورج ضروری۔ رب نے کیوں کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سورج، کہ سورج جب آئے، سورج کا پہلا وصف اور خوبی یہ ہے کہ اندھیرے ختم کر دے، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اندھیروں کو ختم کیا، کچھ اندھیروں کا تذکرہ کیا عقیدہ توحید میں۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے، پتھر لاتے اور گھڑتے اور گھڑ کے کھڑا کر کے پھر ان کو پوجتے۔ اس سے بڑی اندھیر نگری کیا ہو؟ پتھر اپنے ہاتھ سے لے آنا، پھر انہوں گھڑنا، پھر اس کو بنانا، بنا کر کھڑا کر کے پھر کہنا یہ معبود ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے۔
کہ آج بھی وہی حالت کیفیت نہیں؟ جن قبروں کو پوجا جاتا ہے، کیا یہ قبریں خود بخود بنی؟ یہ قبریں بنائی کس نے؟ جو پوج رہے ہیں، جو سجدہ کر رہے ہیں، جو قبروں پہ چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، جو اس میلے لگا رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ قبریں نہیں بنائی؟ ان کے آباء و اجداد، ان کے وڈیروں نے یہ قبریں بنائی؟ تو کیا قبریں خود بخود بنی ہیں؟ نہیں، بنانے والوں نے بنائی ہیں، بندوں نے بنائی۔ تو ان بندوں نے ان قبروں میں دفن کیا کیا ہے؟ بزرگوں کو، صالحین کو، نیک بندوں کو۔ کیا وہ خود چل کے قبر میں گئے ہیں؟ نہیں، مریدوں نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے دفن کیا ہے۔ کیا بغیر نہائے دھوئے صاف ہوئے وہ قبروں میں دفن ہو گئے؟ نہیں، مریدوں نے نہلایا، اور نہلایا کس انداز میں ہے اس کو بھی دیکھیے۔ پہلے اس کو میت کو استنجا کروایا، پھر اس کو پیٹ کو دبا کے اس کو صاف کیا گیا، کوئی مواد ہو تو اندر سے خارج ہو، پھر استنجا کروا کے، پھر وضو کروا کے، پھر اس کو غسل دے کے صاف ستھرا کر کے، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو اٹھا کے اس کے پاسے سارے الٹا کے پلٹا کے نلا کے دھلا کے، پھر اس کو اٹھا کے چادر پہ پھیلا کے اس کو کفن ڈالا، کفن کے بند باندھ کے، منہ باندھ کے، آنکھیں بند کر کے، منہ پہ روئی کر کے، کان ناک سارے روئی سے بند کر کے اس کو دفن کیا۔ اور اب کہتے ہیں وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، اور کوئی بندہ قبر پہ جائے تو آواز سنتا بھی ہے، پھر کرنا ہی روئی پڑھنے کی لوڑ سے۔ روئی تو تسلی نہ پائیے اس کا سنن جو نہ رہے، جیدہ جاگدہ بندہ بھی روئی کا نہیں پا لے تو پتہ نہیں چھوڑ، مرا ہوا بھی ہے، کان میں روئی بھی ہے، ناک میں بھی روئی ہے، منہ میں بھی روئی ہے، ہل بھی نہیں سکتا، جل بھی نہیں سکتا، کھا بھی نہیں سکتا، پی بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، نہا بھی نہیں سکتا، اٹھ کے جا بھی نہیں سکتا، کندھوں پہ جا رہا ہے، میت مان کے جنازہ پڑا گیا، اٹھایا گیا، قبر میں رکھا گیا، مٹی اوپر ڈالی گئی ہے، نہ ہلا نہ چلا نہ بولا، نہ اتنا شرافت میں کھڑا ہوا ہے، پھر قبر بنا کے دعا کر کے واپس پلٹ کے کہتے ہیں اب سننا شروع ہوا ہے۔ یہ اندھیر نگری نہیں ہے، یہ ظلمت نہیں ہے، یہ تاریکی نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں شرک سے اور بدعات سے اور خرافات سے اور مردوں کی پوجا سے، قبروں کی پوجا سے، پتھروں کی پوجا سے محفوظ کر کے محمد مصطفیٰ کی وہ سورج کی روشنی عقیدہ توحید بخشا۔ یہ آیات پڑھنا، سننا اور بیان پہ لکھ کے لگانا آسان ہے، ان کی حقیقت، ان کی روحانیت میں جائیں اور پڑھیں اور سمجھیں کہ آپ تو پھر اندھیر نگری میں ہے۔ سورج چڑھ جانے کے بعد، سراج منیرہ کے آ جانے کے بعد، کیا سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج چڑھ چکا ہے اور آپ پھر اندھیر نگری میں؟ سورج کا وصف یہ تاروں کو جب چڑھ آتا ہے سورج، سارے تارے باوجود اس کے کہ آسمان پر موجود رہتے ہیں، غروب نہیں ہوتے، لیکن سورج چڑھ آئے تو تارے چھپ جاتے، پھر نظر نہیں کرتے، پھر ان کی چمک دمک روشنی ان کو دیکھنا ناممکن ہو جاتا، کیونکہ سورج جو آ ان کی روشنی ختم ہے، منسوخ ہے، نظر نہیں آ رہی، تاروں کو سورج نے چھپا لیا ہے۔ سارے انبیاء اگر تاروں کی مانند تھے تو محمد کے آنے کے بعد ان تاروں کو محبوب نے اپنی نبوت میں لے لیا، چھپا لیا، اب تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی، اب کوئی اور مرشد، امام، رہبر، رہنما، پیر، بزرگ، مرشد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کا سورج نبوت کا چڑھ چکا۔ یہ پھر تارے نظر کہاں سے آ گئے؟ یہ ملتان کی سرکار، یہ کراچی کی سرکار، یہ جناب فیصل آباد کی سرکار، یہ لاہور کی سرکار، یہ پنڈی کی سرکاریں کہاں سے آ گئی؟ یہ تارے، یہ ستارے پھر کیوں؟
سامنے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں تو اصول کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ فرماتا ہے میں وعدہ لیا تھا سارے نبیوں سے کہ اے نبیوں اور رسولوں، اگر میں تمہیں کتاب و حکمت نبوت رسالت شریعت دے کے دنیا میں بھیج دیا، ثم جاءکم رسول، تمہاری نبوت چمک رہی ہو، دمک رہی ہو، پورے عروج پر ہو، تم موجود ہو، تمہارا کلمہ شریعت موجود ہے، تمہارا نظام موجود ہے، کلمہ دنیا پڑھ رہی ہے، اطاعت تمہاری کر رہی ہے، پھر ثم جاءکم رسول یا ایھا النبی انا ارسلناک ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ اے نبیوں، یہ تو آخری نبی تھوڑے دور نبوت آ جائے تو سو اپنی شریعت، اپنا کلمہ سب کچھ چھوڑ کے محمد کی بیعت کر کے کلمہ پڑھ کے ایمان لا کر ان کی نبوت پر محمد کے دین کو پھیلانا شروع کر دینا ہے، تمہارے سارے ستاروں کی چمک ختم ہو جائے گی اور محمد کے سورج کی روشنی شروع ہو جائے گی۔ اقرار کرتے ہو؟ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا اقرار کرتے ہو، مانتے ہو؟ سارے نبیوں نے فرمایا یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا سن لو، میں گواہ ہوں اس بات پر، اگر اس کے بعد تم اپنی صحت سے پھر گئے اور اپنے وہ پیغمبر کے آ جانے کے بعد تم نے اپنی نبوت رسالت چمک دمک جاری رکھی تو سمجھ لے گا میں تمہیں نبیوں کی لسٹ سے اٹھا کے نبوت کو واپس لے لوں، فاسقوں کی لسٹ میں شامل کر دوں گا۔ اب آپ خود سوچیں کہاں ہے حنفی، وہ شافعی، وہ مالکی، وہ حنبلی، وہ چشتی، وہ سوربتی، وہ اجمیری، وہ رضوی، یاد، عطاری، قادری، وہ سارے کہاں ہیں؟ نقش بندی کیا معنی ہے محمد مصطفیٰ کے سورج چڑھنے کا؟ یہ کہاں سے دیے آگے سارے؟ یہ تو ستاروں کی مانند بھی نہیں ہے، محمد کے صحابہ تو ستارے ہیں، ان کے نام پہ مذہب نہیں ہے، ان کے نام پہ گروہ نہیں ہے، ان کے نام پہ فرقہ نہیں ہے، ان کے نام پہ کوئی خانہ نہیں ہے، ان کی کوئی ایسی جداد تقسیم نہیں کی گئی۔ یہ کون ہے جو ٹوپیوں کے اور پگڑیوں کے رنگ الگ الگ بنا کے امت کو تقسیم کر کے رکھ دی ہے؟ محمد کے سورج کے جڑے ہوئے موجودگی۔ تم کیا جانو سراج منیرہ کیا ہوتا ہے؟ سراج منیرہ کی جھلک کو دیکھنا ہے تو ذرا اس حدیث کی طرف توجہ کیجیے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کا ورق مل گیا تھا اور پڑھ رہے تھے۔ تورات تھی، موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، کوئی اور کتاب نہیں، یہ جو لکھی گئی ہے کتاب ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تورات ہے، آسمانی کتاب ہے، سید عمر کے ہاتھ میں پڑھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑھ کہ عمر تورات پڑھ رہا ہے تو نبی علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ سورج، وہ سراج منیرہ کا چہرہ جب سرخ ہوا نا، سیدنا ابو بکر سمجھ فرمایا عمر چہرہ رسول نہیں تھے، حضور کی طرف دیکھو۔ جو سیدنا عمر نے رسول اللہ کی طرف دیکھا، چہرے پہ جلال دیکھا، غصہ دیکھا تو کیا فرمایا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اے معبود جو میں اللہ کے رب ہونے پر راضی اور محمد کے نبی اور مرشد اور سورج منیرہ ہونے پر راضی ہوں۔ فرمایا پھر تورات کا ورق کیوں پڑھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ پیسے مل گیا تھا تو میں نے کہا چلو پڑھتے ہیں۔
آپ نے فرمایا عمر، اے عمر یہ تو تورات ہے، اگر تورات والا خود پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جان کہ تسی مینوں چھوڑ کے انہاں دی پیروی کرنا شروع کر دو، نبی دی پیروی، کلیم اللہ علیہ السلام کی پیروی۔ ہم تو جو ہمارا امام تو وہ ہے جی، ہمارا امام تو شافعی ہے، امام مالک احمد بن حنبل ہے، پتہ تو سر کی جسارت کی ختم نبوت بھی مانی جاتے ہو، جلسے بھی کروائی جاتے ہو ختم نبوت کے نام پہ، اور پھر یہ تقاضے ختم نبوت کے پورے کون کرے گا؟ پھر یہ نسبتیں کس کام کی؟ وہ سورج تو چڑھا ہوا ہے، پوری آب و تاب پر ہے، جس نے قیامت کا غروب ہی نہیں ہونا۔ ان کی نبوت کا سورج تو پوری بلندی عروج پر ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ پھر دیے تھے یہ بلب یہ ٹیوب یہاں سے یہ چل رہی ہے اور کیا کہہ رہے ہو؟ رسول اللہ کی نبوت کے ہوتے ہوئے فرمایا ہے عمر، اگر موسیٰ پیغمبر دنیا میں زندہ ہو کے آ جائے، ان کے آ جانے کے بعد تم مجھے چھوڑ کے ان کے پیچھے چلے جاؤ تو سن لو تم سارے راہ حق سے بھٹک جاؤ گے، وہی راہ پائے گا جو محمد کے سورج کی روشنی میں چلتا رہے، راہ وہی بھٹک جاؤ گے۔ اور اگلی بات اس سے بھی بڑی بات فرمایا عمر، اگر موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے دنیا میں آ جائے، انہوں نے اپنے لیے بھی کوئی چارہ نہیں جب تک میں محمد کی پیروی کرے، انہوں نے اپنے لیے کوئی چارہ نہیں۔ اللہ کے بندو، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک احمد بن حنبل دے اپنے اعمال تب قبول ہے جب محمد کی تابعداری کرے، ان کا اپنا حساب ہونا ہے، ان کے اپنے اعمال کو تولا جانا ہے، ان کے اپنے اعمال کو دیکھا جانا ہے، ان کے اپنے اعمال کو حضور سے ملایا جانا ہے۔ جو عمل حضور سے ملتا ہوگا، امام ابو حنیفہ کا، شافعی احمد بن حنبل کا، وہ قبول کر لیا جائے گا۔ جو حضور سے نہیں ملتا ہوگا اس کو رد کر دیا جائے گا۔ جب ان کے اعمال خود رد ہو رہے ہیں، جو حدیث کے خلاف آ جائے، جو سنت کے خلاف آ جائے، تو بتاؤ تم ان کے پیچھے لگ کے کس طرح نجات کا راستہ اختیار کرتے ہو؟ سن لو، یہ سارے دیے اور سارے تاروں کی روشنیاں پیغمبر کے سورج راج منیرہ کی روشنی کے اندر جذب ہو چکی ہے، نہیں نظر آئے گی، نہیں پہچان ہوگی۔ اب قیامت تک محمد کے سورج کی روشنی ہی چلتی ہے، وہ سراج منیرہ ہے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھ لے، جب آپ کا سورج نبوت چڑھ گیا تو اس کے بعد کسی اور روشنی کی اب قیامت تک ضرورت نہیں رہی۔ جب سورج چڑھتا ہے تو بہت سارے جرائم رک جاتے ہیں، چوک و چوراہوں پہ ڈاکے پڑتے ہیں، اندھیروں میں بہت سارے اندھیروں سے فائدہ اٹھا کے جرائم کرتے ہیں۔ جب سورج چڑھ جائے تو کئی جرائم رک جاتے ہیں۔ وہ کون سا جرم ہے جس کو محمد مصطفیٰ نے آگے بند نہیں باندھا؟ کتنے جرائم تھے؟ صحابی کہتا ہے، وہ پڑھ لیجیے اس عورت کا واقعہ، اور ناگ نامی عورت کا، جس نے سیدنا مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت گناہ دی۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اے ناگ، تیرے ساتھ دوستی بھی تھی، تعلق بھی تھا، گندے تعلقات تھے، تیرے پاس آتے رہے، راتیں بسر کرتے رہے، اب تو تجھے اور مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن میں محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ اب ایک ہی تیرے اور میرے درمیان چیز آڑے آ رہی ہے، وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سورج کی روشنی ہے کہ آپ نے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دیا۔ اتنے جرائم کو روکا ہے سورج نبوت نے۔ 1.5 لاکھ کی جماعت تیار کی ہے 23 سالوں میں، جو
والحافظون لحدود اللہ، جو اللہ کی حدوں کے محافظ بن کے کھڑے ہو۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان رسالت اور نبوت کو پہچانیے اور دیکھیے۔ سورج جاتا ہے اور جب سورج جائے روشنی ساتھ لے جاتا ہے۔ محمد مصطفیٰ دنیا سے گئے، 12 ربیع الاول کو وفات پاک ہوئی، لیکن آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، جس دین پر میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کی دن اور راتیں برابر ہیں، میں اتنا امت کو روشن کر کے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، روشنی موجود رہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میرے صحابہ میں جا رہا ہوں، سورج آسمان کا جائے روشنی ساتھ لے جاتا ہے، میں محمد سراج منیرہ کی حیثیت سے کائنات میں آیا ہوں، جا رہا ہوں لیکن روشنی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ساتھ ضمانت دیتا ہوں جب تک اس روشنی پہ کامل پیرا رہو گے میں محمد گارنٹی دیتا ہوں تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جو گمراہ ہوگا وہ اللہ کی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو طریقے کو چھوڑ کے گمراہ ہوا ہے۔ حضور کی تو گارنٹی ہے، ضمانت ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن صاحب روشنی دے گئے، کاش اس روشنی کو پڑھے تو سے۔ اگر تم تقلید کے اندھیروں میں جھگڑے ہوئے ہو تو ہمارا قصور کیا ہے؟ آنکھیں کھولو، روشنی لو، قرآن کی تفسیر کو ترجمے کو پڑھو، صحیح البخاری کو پڑھو، محمد کی روشنی آج موجود ہے۔ روشنی نہیں گئی، اس روشنی کی کرنیں نہیں گئی، وہ روشنی موجود ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد راہ دکھلانے کے لیے ستارے موجود رہتے ہیں، چمک جاتے ہیں رات کو۔ میرا محمد اگر دنیا سے گیا ہے تو 1.5 لاکھ صحابہ کو ستاروں کی مان چھوڑ کے گئے۔ رسول اللہ جب تک صحابہ کے راہ پہ رہو گے میں محمد ضمانت دیتا ہوں یہ میرے تربیت یافتہ ستارے ہیں، ان کے پیچھے چلتے رہو گے تو ہدایت کا راستہ تمہیں ملتا ہے۔ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 جہنم میں جائے گی، ایک گروہ جنت میں جائے گا۔ ما انا علیہ واصحابی، جس چیز پر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں، جو جماعت اس عقیدے پر قائم رہے گی وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگی، وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ نبی علیہ السلام کی صفات کو، شان کو، مقام کو پہچانے، سراج منیرہ کی حیثیت کو پہچانے۔ اس حیثیت کو جان لے جو بندہ وہ گمراہی کی دلدل میں نہیں پھنستا۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سوچ کا کہ آپ سراج منیرہ، آسمان کا سورج چڑھ آئے نا تو جو اس کو دیکھے کچھ دیر بعد پھر پتہ وہ کیا کرتے ہیں، آنکھوں کو ملتا رہتا، اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ سراج وہاجہ اور یہ فرق ہے سراج منیرہ میں، جو محمد کو دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے سراج منیرہ بنایا۔ صحابی کہتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ ہمیں بھوک لگی ہوتی اور رسول اللہ کو دیکھتے بھوک کا احساس ہی ختم ہوتا، بھوک ختم ہو جاتی، پیاس ختم ہو جاتی، تھکاوٹیں ختم ہو جاتی۔ اور ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی، گھر جاتے ہیں تو کیفیت ہماری اور ہوتی۔ آپ نے فرمایا اگر کیفیت ایک جیسی ہو جائے نا تمہاری تو تم اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھنے لگ جاؤ۔ تب تو رسول اللہ نے فرشتوں کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے جبریل کو دیکھا ہے۔ فرمایا اگر تمہاری وہی کیفیت ہو جائے، اس سورج کو تو دیکھا نہیں جا سکتا، اس سورج کو تو دیکھنے سے جہنم کی آگ تپش حرام ہو جاتی۔ اس سے بڑی فضیلت اور شان کیا ہوگی؟ جس کو دیکھنا ہی اتنا ثواب ہوگا، اس سورج کا مقام و عظمت کیا ہوگا؟ من رآنی اور
نہیں، جس نے مجھے دیکھا تو پھر صرف اس کے لیے نہیں، فرمایا وہ میری چہرے کی وہ کرنیں، وہ دمک، وہ روشنی اس بندے کی آنکھوں میں وجود میں اتنی جذب ہو جائے گی کہ جو اس کو بھی دیکھ لے اللہ اس پہ بھی جہنم کی آگ کو آرام کر دیتا۔ مقام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کون مانتا نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ شان بیان کرو جو قرآن کہتا ہے، جو محمد مصطفیٰ نے بیان کی ہے، وہ شان نہ بیان کرو جو اللہ اس کے رسول نے بیان نہیں۔ اپنی طرف سے رسول احمد روکتے تھے، منع کرتے تھے، یہ شان میری نہیں ہے۔ ایک صحابی نے آگے کیا کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ میری شریعت میں جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا شوہر کو سجدہ کرے، میری شریعت میں سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ یہ محبت میں ہی کہہ رہا۔ صحابی کہتا ہے وہ بچی، وہ واقعہ بھی مشہور ہے جو صحیح بخاری، ایک چھوٹی بچی جو ہے کہتی ہے اکٹھیاں بچی ہیں، شادی کا موقع ہے، نعت پڑھ، آج نعت خانوں نے کون سی ہے جو اندھیر نہیں بچایا؟ نعت خان کیا طبلوں پر، سرنگیوں پر، گانوں پر، فحاشی اور بے حیائی کی، خاص کر ماہ ربیع الاول میں جس چیزوں کو رسول اللہ ختم کرنے آئے تھے وہ جائے۔ اور اس مرتبہ تو ماہ ربیع الاول کو ملتان شہر میں اور نور کی برسات برسی، وہاں ایک اور لڑکی کو کھڑا کیا، ایک عورت کو میک اپ کروا کے، ایک فحاشہ اور بے حیا عورت کو میک اپ کروا کے کرسی پہ بٹھا دیا گیا کہ جس نے جنت کی حور دیکھنی ہے اس کو دیکھ۔ پورا کلپ میڈیا پہ موجود ہے، دنیا آ رہی ہے، حور کو دیکھ رہی ہے، اور جس نے اس کو دیکھ لیا ہے پھر اس حور کو نہیں دیکھے گا جس نے کسی کو، جس حور کو کسی جنس اور انسان نے نہ چھوا ہوگا نہ دیکھا ہوگا۔ وہ مقصورات، وہ محلات، وہ جنت کے خیموں جو بند ہو رہے ہیں وہ انہی نظر آئیں گی جو ان حوروں سے محفوظ۔ فحاشہ بے حیا عورت کو جنت کے حور کا آگے زیارت کروائی، رہ گئی ہے کسر۔ گندی عورتیں ناچ رہی ہیں اور ناچ میں ساتھ حضور کی نعت پڑھ رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ استاد یہ، پھر حضور کے کیک بنا کے اوپر نام حضور کا لے کے کاٹے گئے، کھائے گئے، حضور کا نام بھی کھا گئے۔ بتاؤ اس قوم کی کیا ہے؟ کوئی ایک گناہ ہو، کوئی ایک ظلم ہو، کوئی اور ایک زیادتی ہو جو اس مہینے میں چھوڑی گئی۔ مرد عورتوں کا اختلاط، اللہ کی پناہ، مصنوعی پہاڑیاں، مصنوعی غار حرا، مصنوعی حضور پاک علیہ السلام کے روضہ پاک کا ماڈل۔ کیا وہ یہ دوبارہ وہ اندھیر نگریاں دنیا پہ نہیں آ گئی جو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر کے گئے تھے، طبلے سرنگیوں کو مٹا کے گئے تھے اور صحابہ کے راہ کو منور کر کے چھوڑ گئے تھے کہ یہ میری جماعت ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری جماعت ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا۔ میں محمد بشارت دے کے جا رہا ہوں کہ ان سے حق لینا، ان سے دین لینا کہ میری امت کا گروہ قیامت تک حق پر رہے گا۔ اور آج ہم اس حق پر اللہ کی رحمت سے قائم، سراج منیرہ کی روشنی ہمارے پاس محفوظ ہے، موجود۔ سنت سے ہم راہ پاتے ہیں، سنت سے ہم راستے کا تعین کرتے ہیں، اپنے اعمال کا تعین کرتے ہیں، اپنے اعمال کو کرتے ہیں جو رسول اللہ نے کیے۔ یہاں کسی کی کیا حیثیت ہے؟ کیا وہ حدیث میں نہیں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے جب زمین پہ اتریں گے تو مہدی فرمائیں گے کہ آؤ نماز کی امامت آپ کروائیں؟ عیسیٰ ابن مریم کہہ کے کیا فرمائیں گے کہ میں امام کی حیثیت سے نہیں آیا، میں تو آج محمد کے غلام کی حیثیت سے آیا ہوں۔ کیا اس کے بعد بھی کسی چیز کی دلیل کی ضرورت رہ گئی ہے کہ کسی مرشد کو مقام مرشد پہ بٹھا دیا جائے، کسی پیر کو بنا کے اس مقام پہ بٹھا دیا جائے، اس کی پوجا شروع کر دی جائے اور اس کے نام پہ مذہب اور فرقہ اور گروہ بنا دیا جائے
اور وہ ٹوپی اور پگڑی کا رنگ کا تعین کر کے امت میں تقسیم پیدا کرے کہ یہ میرا گروہ ہے۔ صبغۃ اللہ، یہاں کسی کا رنگ نہیں ہے، یہاں اللہ کا رنگ ہے اور محمد کی سنت کا رنگ ہے۔ بس آپ سراج منیر ہیں، آپ اس کائنات کے سورج، روشن سورج، چمکتا ہوا سورج ہے۔ آپ کی نبوت رسالت آج بھی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ آپ کے بعد کوئی اور رسول اور نبی نہیں آ سکتا، کوئی مرشد امام بزرگ نہیں آ سکتا۔ وَلَٰكِن رسول اللہ ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ ہیں اور آپ کا ہی یہ قیامت تک سکہ نبوت کا رسالت کا جاری ہے۔ کوئی اسلام کی کرنسی نہیں بدلے، یہی سکہ رہے گا جس پر مور محمد مصطفیٰ کی چلے۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج و زکوٰۃ ہو، کوئی مسئلہ ہو، اس پر نبوت کی مہر محمد مصطفیٰ کی ہے۔ کوئی مہر، کوئی اور تبدیلی قیامت تک دین میں نہیں آ سکتی۔ مرشد ایک ہی ہے اور وہ سراج منیر ہے جنہوں اللہ نے قیامت تک کے لیے چمکتا وہ سورج بنایا۔ اللہ مجھے اور آپ کو پیغمبر کی سنت پہ عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ۔